أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. یہ سورہ فاتحہ مکی صورت جس کی 7 آیات ہیں. آپ کے سامنے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح جو اجمالی اور ضروری ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی خدمت حاصل کر رہا ہوں. مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید اور قرآن پاک کی تلاوت کا اعزاز بیٹے جناب قاری حافظ اسامہ امداد. آئیے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ بامحاورہ سلیس اردو میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے آسان ترجمہ قرآن سے ملاحظہ فرمائیں. سورہ فاتحہ مکیہ جس کی 7 آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار یعنی پالنسار رب ہے. الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے یعنی قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، یہ بریکٹ میں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما دیجیے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. مختصر تشریح اور تفسیر بھی ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی قاعدے کے مطابق رحمان کے معنی عام ہیں، یعنی وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ایکسٹینسو، یعنی کافر اور مسلمان دونوں کے لیے عام ہو. یعنی اللہ رحمان دنیا میں رحمان ہے، وہ رحیم الآخرہ، اور آخرت میں وہ اپنی خاص رحمت جس کو انٹینسو کہتے ہیں، یعنی جو بہت زیادہ رحمتوں کے دروازے، جو 99 باب جو امت محمد کے لیے رحمت کے کھولے جائیں گے اللہ کی طرف سے، یہ رحیم ہونے کی صفت اس وقت کھلے گی. اور ان مومنوں پر جنہوں نے کلمہ پڑھا، توحید پر یقین رکھا اور عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید میں بھی کامل رہے، اور عقیدہ ختم نبوت رسالت پر بھی ان کا یقین اور ایمان کامل رہا، اور عقیدہ آخرت پر بھی ان کا یقین کامل اور خالص رہا.
تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ روز قیامت رحیم ہے، یعنی ان مومنوں کے لیے، اور اپنی رحمتوں کا اتمام ہوگا، اور اپنی رحمتوں کے ساتھ اللہ رب العزت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفاعت حقہ سے ہم سب کو بہراور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی یہاں سے مراد اللہ انسانوں کا چاہے جہان ہو اس کا بھی مالک ہے، جانوروں کا ہو اس کا بھی مالک ہے، جمادات کا جہان ہو اس کا بھی مالک ہے، نباتات کا جہان ہو اس کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا جہان ہو اس کا بھی مالک ہے، ستاروں سیاروں اور فرشتوں کی تخلیق، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں وہ سارے کے سارے محیط ہیں ساری کائنات کے لیے۔ صرف ایک اجرام فلکی نہیں، صرف ایک گلیکسی نہیں، کھربہا جو کہ اللہ کے علم میں، جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے انفائنائٹ، اس طرح اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ اللہ کے نور سے یہ کائنات پھیلتی ہی جا رہی ہے، اور اس کے اجرام فلکی اور گلیکسیز کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وہ ذات پروردگار، وہ ذات کبریا، وہ رب العالمین، هو اول الاولین، هو آخر الآخرین، هو ذو القوة المتین، هو راحم المساکین، هو ارحم الراحمین، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، جو ہماری محدود عقل میں سما نہیں سکتا۔ اپنا ہی ہم نقصان کر بیٹھیں گے اگر ہم اس کو سوچنے کی کوشش کریں گے، بلکہ اس کی تخلیقات کو دیکھ کر اس کی پہچان کا حق ہمیں دیا گیا ہے۔ اس رب العالمین کے لیے ساری تعریفیں ہیں، چاہے دنیا میں کسی چیز کی بھی تعریف ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ذرہ، کوئی بھی ایتھر وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اور اللہ کی تخلیق سے باہر نہیں، تو اس لیے جس کی بھی تعریف ہے وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان بھی ہے اور بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، اور قیامت کے دن جو جزا ہے وہ دین کی شکل میں، اس لیے کہ وہ ایک قرض ہے جو اللہ روز قیامت تمہارے اور ہمارے اعمال کو چکا کر جو گنہگار ہوں گے ان کو اس کا بدلہ لین دین جہنم کی شکل میں دیا جائے گا، اور جو نیک وکار ہوں گے، نیکیاں کر کے فرما بردار ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی جزا جنت کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت میں اللہ کی عبادت مخصوص جو کہ نماز کا نام ہے، یا حج کا نام ہے، یا زکوٰۃ کا نام ہے، زکوٰۃ دینے کا نام ہے، اسی طرح اللہ نے روزہ رکھنے کا جو حکم کیا جو اس کی عبادت کے ساتھ خاص ہے۔ مگر عبادات میں جہاں عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام ہے، وہاں تمام معاملات چاہے وہ معیشت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ معاشرت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ازدواج سے ہوں، چاہے وہ اجتماعیت سے ہوں، چاہے وہ سیاست سے ہوں، چاہے وہ تمدن سے ہوں، چاہے وہ حکومت سے ہوں، چاہے وہ رعایا سے ہوں، وہ سب کے سب جب تک ہم اس کے حکموں کے مطابق بجا نہیں لائیں گے ہم بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور بندگی کا حق عبادت تب ادا ہوگا جب ہمارے مالی معاملات بھی، ہمارے جسمانی معاملات بھی، ہمارے دینی معاملات بھی، ہمارے دنیاوی معاملات بھی اللہ اور اس کے رسول کے جب تک تابع نہیں ہوں گے ہم اپنے اس دعوے میں سچے ثابت نہیں ہو سکتے۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے ساتھ کسی کو نہ ہم عبادت میں شریک کرتے ہیں، نہ تیری ذات میں ہم کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ تیری صفات میں ہم کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ تیرے تصرف میں ہم کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ تیری طاقت میں ہم کسی کو شریک کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، خاص تیری ہی مدد۔ جب اسباب بالکل منقطع ہوں اس وقت مسبب الاسباب، وہ اسباب کو پیدا کرنے والا رب اللہ رب العزت ہی ہماری مدد کو پہنچ سکتا ہے، چاہے دور سے ہو یا قریب سے ہو، ہماری کوئی بھی مشکل ہو، چاہے وہ سبب جو کہ اس وقت موجود نہ ہو، اس سبب کے بعد بغیر سبب کے بھی وہ اللہ سوائے اللہ کی اور کوئی بھی بغیر اسباب کی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں جو اسباب کا مالک اور خالق ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت کے ساتھ ہمیں چلا دے، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کن لوگوں پر کیا گیا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن لوگوں پر تو نے رحم کیا، جن پر تو نے انعام کیا، وہ انعام یافتہ جماعت نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، اور شہداء کی جماعت ہے، اور صالحین کی جماعت ہے۔ اے اللہ، جو جو انعام تو نے اپنے ان پر کیے ہیں تو ہم پر بھی ان انعام کرنے والی اس جماعت پر جس طرح تو نے انعام کیے ہم پہ بھی تو اپنا انعام فرما، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے غضب کیا ہے، یعنی یہود
جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، جیوز جن پر اللہ نے غضب کیا ہے کیونکہ انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، اس لیے اللہ کا ان پہ غضب ہے، قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہیں۔ اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں، جو کہ گمراہ ہیں۔ وہ گمراہ لوگ عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، یعنی عیسائی ہیں جن کو ہم کرسچن کہتے ہیں۔ نہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پہ جن پر تو نے اپنا جو کہ بھٹکے ہوئے تھے، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو کہ نصارہ تھے، جیوز تھے، یعنی یہودی تھے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، بلکہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ آمین یا رب العالمین۔